بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو خیریت سے رمضان پاک تک پہنچا دے اور اس کا احترام اور ادب اور اس میں اپنی عبادت اور بندگی نصیب فرمائے۔ اس ہفتے کا بڑا واقعہ ترکی کے صدر جناب طیب اردگان کی پاکستان آمد ہے۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے کئی منصوبوں پہ دستخط کیے۔ اللہ کرے یہ اسلامی ممالک کی آپس میں باہمی معاہدے، تجارت، بزنس، لین دین، آمد و رفت اور زیادہ بڑھے اور ہمیں کسی غیر کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ ہم کئی سالوں سے بلکہ جب سے ملک بنا ہے امریکہ کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں اور ہر اچھے برے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور امریکہ جو چاہتا ہے پاکستان کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، عراق کے خلاف، افغانستان کے خلاف، اور جب بھی جی چاہے دہشت گردی کا نام لگا کے۔ ابھی ٹرمپ اور مودی کی ملاقات میں جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی پاکستان پہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ امریکہ بھارت کی پرزور حمایت اور بڑے جنگی طیارے اسے بیچنے کے پروگرام بنا لیے گئے ہیں اور طاقت جمع کرنے کی کوشش۔ اصل میں امریکہ کو تو مسئلہ چائنا کا ہے اور پاکستان کو مسئلہ بھارت کا ہے۔ پاکستان کے پاس بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر کسی دشمن نے اس کی طرف میلی آنکھ دیکھا تو ہمارے جانباز، ہماری پاک فوج کے مجاہد اسے انشاءاللہ صفحہ ہستی سے مٹا کے دم لیں گے۔ دشمن پہلے بھی بہت دفعہ آزما کے دیکھ چکا ہمیں جس وقت ہم بے سر و سامان تھے۔ اب پھر امریکہ اور بھارت کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ کاش پاکستانی حکمران ہمت پیدا کریں اور کھل کے دو ٹوک کہیں کہ امریکہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت بند کرے، لیکن ان میں اتنی جرأت کہاں۔ یہ تو بیچارے ایک فوٹو کے لیے ترستے پھرتے ہیں۔ محسن نقوی جو کچھ کر کے آیا، جس سے ملاقاتیں کر کے آیا، اب بقول اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا، سمجھا کے آیا، وہی شخص ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہا ہے فری عمران خان، اور وہی اب ان کے خلاف قرارداد لا رہا ہے کہ ان پہ آئینی ترمیم لانے والے، غیر آئینی ترمیم لانے والے جو ہیں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے، ان پہ پابندیاں عائد کی جائیں۔ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ترکی کے صدر کا آنا خوش آئند ہے۔ اسلامی ممالک نے تنظیم تو بنائی ہی ہے OIC یکجا ہونے کے لیے، لیکن جتنی تجارت ان کی غیر مسلم ممالک سے ہے، اگر یہ آپس میں کر لیں، جو چیزیں ایک دوسرے سے لی جا سکتی ہیں، دی جا سکتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ غیروں کی محتاجی ختم ہو جائے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ بھی عمل ہو جائے۔ اب بہرحال ایک بیان ان کا بہت خوش آئند، ایک تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ وہ بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، ہم چاہتے ہیں اور زیادہ مستحکم ہو، آپس میں تجارتی روابط اور زیادہ بڑھیں۔ دوسرا، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے عمران خان کو یاد کیا، عمران خان کے مخالفوں کے سامنے کھڑے ہو کے عمران خان کی رہائی کی بات کی، عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ غزہ پہ کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے، کسی صورت بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور دنیا کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر مل کے آواز اٹھائے۔ میں تو بہت پہلے سے توقع کرتا ہوں، خاص کر کے ترکی، پاکستان، سعودی عرب، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا، جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، ان کو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ 1.25 سال خاموش تماشائی بنے رہے۔ کاش
ضمیر جاگ جاتے، غیرت بیدار ہو جاتی، اپنی اپنی لڑائی لڑنے کی بجائے دشمن سے لڑائی لڑتے۔ ایک طرف یہ حالات ہیں، دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے۔ آج اڈیالہ کے باہر، اچھا پہلے 2-4 دن پہلے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا، ان کی کچھ بیان بازی ذرا زیادہ تیز ہے، ان کو کئی دفعہ وارننگ دی گئی ہے، لیکن وہ بھی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان کے پارٹی سے نکالے جانے پر فقیر کو بھی افسوس ہوا۔ وہ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی میں ہی ہوں، میں پارٹی چھوڑوں گا نہیں کسی صورت بھی۔ تو خان صاحب کے باہر آنے کے بعد اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہیں امید ہے سدھر جائیں گے، اور وہ لوگ جو پارٹی سے مخلص ہیں، وفادار ہیں، وہ رہیں گے۔ اور فواد چودھری جیسے، یعنی آج اڈیالہ میں شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، فواد پہلے آگے گزرا، پھر پیچھے مڑ کے اس نے مجھ پہ حملہ کر دیا کھڑے کھڑے اچانک۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے بھی پکڑ کے پھر اس کو پھینٹی لگائی ہے، لٹا کے مارا ہے، اٹھ کے پھر وہ بھاگ گیا۔ وہ بھاگنے کا تو ماسٹر ہے، پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے اسے عدالت سے بھاگتے عدالت سے جوڈیشل کمیشن سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، جوڈیشل کمپلیکس سے بھاگتے ہوئے، سانس چڑھا ہوا تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور اس کی لیڈری کا اس دن بھی پتہ لگا ساری رات سپریم کورٹ میں گرفتاری سے بچنے کے لیے کہ باہر کی حدود میں جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، ادھر بیٹھا رہا۔ پھر جب پارٹی پہ مشکل آئی تو پارٹی چھوڑ گیا، استحکام میں چلا گیا۔ پھر اس کے منہ میں پانی آیا ہوا ہے کہ عوام تو خان کے ساتھ ہیں، عوام تو ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عوام کا ذہن تو بالکل نہیں بدلا، تو میں دوبارہ پی ٹی آئی میں گھس جاؤں۔ خان صاحب کو اس سے ملنا نہیں چاہیے تھا۔ عمران خان نے پہلے اس کو 1-2 دفعہ ملنے کی جو اجازت دی جیل میں ہی، وہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ یہ ایسے لوگ پلانٹڈ ہوتے۔ پہلے بھی اس نے لبیک اور خان کو لڑایا، پہلے بھی اس نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو باہر نکالنے میں بڑا کردار ادا کیا، بڑا مجرمانہ کردار ادا کیا، علماء کو حکومت سے ناراض کیا، بڑا دانشور، سیکولر، بے دین اور دہریہ بن کے اپنے آپ کو بڑا ماڈرن کہہ کے، اس طرح کے لوگ انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ایجنٹ اور ٹاؤٹ کا کردار ادا کرتے۔ تو بہرحال اب امید کرتا ہوں کہ خان صاحب باہر آ کے ایسے لوگوں سے پارٹی کی جان چھڑائیں گے، اور جو لوگ اندر رہ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان کو بھی پارٹی سے نکالیں گے۔ مخلص نوجوان جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جیلیں کاٹیں، ماریں کھائیں، گھر بار تباہ کروائے، ان پہ ڈیپینڈ کریں گے اور ان کو موقع دیں گے کہ وہ آگے نکل کے ملک اور قوم کی قیادت کریں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے پاکستان میں، پاکستان کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ کرے اس میں اسلام اور جمہوریت دونوں ہی صحیح طریقے سے آ جائیں تاکہ ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔